دیکھو ہمارے نگر اور ہنزا کا کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ جھگڑا نہیں ہے، صرف ڈونگ دس کا، وہی کہہ رہے نا، ڈونگ دس کا بتا دوں، ڈونگ دس 91 میں ایگریمنٹ ہوا، 91 میں نگر کا راجہ عزور خان اور ہنزا کا میر نظیم خان ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ اسکرداس میں ہوا، جس میں 4 نگر کے وزیر، گوا وٹنسز 4 ہنزا کے، اس میں ثبوت لکھا گیا کہ پہاڑ کے چوٹی سے اس طرف ہنزا کا، اس طرف نگر کا، اور نگر کا آپ نے دیکھا جو نگر پل کے لیے اس طرف دریا جاتا ہے، وہ ایریا بھی ہنزا کا ایریا ہوگا، اور ہنزا کا 3 گاؤں کا اس میں اونرشپ ہے، گمن گنش کہتے ہیں، گنش کالان، گرم، گرلت، یہ 3 گاؤں کا حصہ ہے، لیکن ابھی سارا ہنزا والے اس کو سپورٹ کرتے، ہم سمجھتے کہ وہ بھی ہنزا والے ہیں، ہم بھی ہنزا والے ہیں، ہمیں اس کا کاغذ ایگریمنٹ پیپر لکلی کوئی 20-30 پیجز کا ہے، وہ میرا فیملی کے ڈاکومنٹس میں تھے، تو مجھے یاد ہے کہ گنش کے معتبر آئے، جس میں ماسٹر سکندر تھا، علی گوہر تھا، درویش تھا، اور حوالدار فضالی تھا، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کاغذ آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں دے دیں، مجھے پیسہ آفر کیا 3 لاکھ روپیہ، تو میں نے کہا کہ یہ پیسہ میں نے میں آپ کا بھائی بن گیا، پھر بالکل میرے پاس کاغذ ہے، میں کاغذ آپ کو حوالہ کرتا ہوں، تو پھر یہ گنش کے معتبر میر صاحب نگر کے پاس گئے، تو اس نے ڈھونڈا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ یاسین کا جو راجہ تھے محبوب علی خان، میرا سکا ماموں تھا، اس کو گورنر گلگت یاسین لگایا، تو اس نے سارا لے گیا اور میرے پاس نہیں تھے، گورنمنٹ کے پاس گلگت میں تحصیل جلایا تو وہ سارا کاغذ جل کے کچھ نہیں تھا، تو میر صاحب نگر نے لکھ کے دیا کہ جو میر غضنفر نے دیا یہ 100% کریکٹ ہے، پھر انہوں نے ہر پیج پہ ابھی دیکھے، میں دکھا دوں گا میرے پاس ہے، سائن کرایا، سائن کر کے کاپی میں نے گنش والوں کا حوالہ کیا، تو یہ کوئی نیا چیز اس میں پیدا نہیں ہوتی ہے، میری گزارش یہ ہے، ایک چیز کا جب فیصلہ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ایجنٹ برٹش کا مور لگا ہوا ہے، اس پر یہ لکھا ہوا کہ اس پہاڑ کی چوٹی سے پیچھے نگر کا، یہ ان کا، اور پورا نگر کا نہیں، یہ ہماری سے رہ کے ٹوکر کھائی تک وہ نگر والوں کا اس میں حصہ، جیسا ادھر گنش والوں کا، تو اس میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور یہ بھی تھا کہ ہم گنانی کا فیسٹیول تک یہ 2-3 چراگاہ تھے، درس، سرائے کو سہارا اور ایک اور بوہر، یہ 3 چراگاہ میں یہ جون کے اینڈ تک کیٹل ساتھ رکھیں گے، اور جب گنانی کا فیسٹیول ہوگا تو نگر والے تلوار جائیں گے اور گنش والے اپنا کیٹل ڈونزو پر لے جائیں گے، اس میں صاف لکھا ہوا، اب اس میں کیا چینج کرنا چاہتی ہے، اور یہ فیصلہ یہ بھی تھا کہ جب ہنزا اسٹیٹ ختم ہو رہا تھا، حکومت نے یہ کہا تھا کہ جو فیصلے کیا ہے وہ دوبارہ حکومت نہیں لے گی، تو اب کیوں لیتی ہے، کیوں اسٹے آرڈر لیتی ہے، کیوں غریب لوگوں کو درپدر کر رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے، حکومت نے خود لکھ کے دیا کہ اسٹیٹ ہوتے ہوئے جو فیصلے کیا وہ دوبارہ عدالت نہ لے لے، لیکن اب دوبارہ وہی لے لے، تو یہ غلط بات ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ 2-10 کا فیصلہ ہو چکا ہے،
اس میں نہ میں اس کو کچھ چینج کر سکتا ہوں نہ حکومت چینج کر سکتی. ایک فیصلہ کیا وہ بھی انگریزوں کا فیصلہ, اس کو کیوں چینج کرے, ختم کرے, اس کو ڈیولپ کرنے چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے, سب سے زیادہ میں جب فارن سروس میں نوکری کرتا تھا تو حمزہ سے وزیر حمید اللہ بیگ صاحب میرا بہت مہربان دوست, قابل ترین آدمی تھا. حمزہ کا وزیر فیملی سے ساتھ ڈیلیگیشن لے کے اس وقت پنڈی, راول پنڈی پہنچے. کہنے لگے کہ آپ کو ضرورت ہے. حمزہ والا کہتے ہیں کہ آپ آ جائے ہمارا خدمت کرے. میں نے کہا یار میں کیا خدمت کروں, میرے پاس گزارا اپنا نہیں ہے تو میں آپ کا کیا خدمت کروں گا. کہتا نہیں یہ کرنا پڑے گا. میرے ہاں ہاں تو ہو گئی. پھر وہ چلا گیا. ایک مہینے کے بعد پھر 15 آدمی لے کے آیا, گوجار سے بھی لایا. کی میرا جو 3 حصے حمزہ کا بہترین قسم کا پروفیسر مشابق اور یہ قابل ترین ٹائپ کے لوگ آئے, آ کے کہنے لگے کہ ریزائن کرے. میں مجبور ہوا. پھر میں جا کے پرنس کریم آغا خان سے مشورہ کیے تو اس نے کہا کہ آپ چلے جائے, وہ لوگوں کا خدمت کریں, ہم آپ کا خیال کریں گے. تو پھر میں نے ریزائن کیا اور آیا تو مجھے ان اپوز پہلی دفعہ 1982 تھا پہلی دفعہ. اس وقت نادرن ایریا کونسل کہتے تھے, اس کا ممبر مجھے بنا دیا. اس کے بعد مجھے لگاتار وہ الیکٹ کرتے رہے 7-8 دفعہ, تو میرا بیک گراؤنڈ بن گئی. اس کے بعد حکومت کے نظر میں بھی آیا. پھر مجھے قسمت میری تھی, میں پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا ہوں, اور میں سکول میں جو ہے نا, سکول میں حمزہ جو ٹاٹ سکول ہے, ادھر سے میرے ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی ہے, اور ادھر سے پھر میں کرسچن اسکول میں پڑھا ہوں, راولپنڈی سینٹ میریز کا میٹرک کیا, اور گارڈن کالج سے میں نے BA کیا. پھر پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا. اس کے بعد میں نے فارن سروس میں 7 سال نوکری کیا. تو اس لیے میں جانتا بھی ہوں. اور میرے خیال میں پھر میں الیکشن لڑا. الیکشن میں بڑی اکثریت سے حمزہ نے ووٹ دیا مجھے, 12,500 ووٹ لیے کہ میں گیا. تو نواز شریف میں کلاس فیلوز تھے, تو نواز شریف مجھے بہت جگری دوست تھے. تو اس نے میں الیکشن لڑا تو پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے. تو میں نے کہا کہ میں چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کیوں الیکشن لڑایا؟ تو پھر کہنے لگا کہ تم میرا سب سے بہترین دوست ہو, آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں, میں آپ کو گورنر بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے کیوں گورنر بنانا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ آپ کو تینوں کمیونٹیز ایکسپٹ کرتی ہے. شیعہ کمیونٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, اسماعیلی تمہارا اپنے ہے, سنی کمیونٹی تمہارا اپنے وائف کی وجہ سے تمہیں عزت کرتی ہے. تم ایکسیپٹیبل آدمی ہو, اور تمہیں کم از کم انگلش بھی بولنا تو آتی ہے. امبیسڈرز آتے ہیں, ڈیلیگیشنیں آتی ہے. ہمیں ایک ایجوکیٹڈ اور ایکسیپٹیبل آدمی کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے ریزائن کیا. میں گورنر بن گیا میرے سیٹ پر, میرے بیٹے کو الیکٹ کیا, اور میرے وائف کو اسپیشل سیٹ پر. تو ہم 3 لوگوں کو ریپرزنٹیشن حمزہ کو دیا. تو دیکھیے میرے پاس یہ کاغذ ہے, میں نے دیا. سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو حمزہ کو کیا نا,
وہ جنرل مشرف صاحب اور نواز شریف نے کیا. میں نے 1 سال کا اے ڈی پی 70-80 کروڑ روپے کا دیا، جہاں تک ایک ممبر کا اے ڈی پی 5 کروڑ یا 7 کروڑ ہوتی ہے. 4 سال میں اس نے 500 کروڑ روپیہ حمزہ کو نواز شریف نے دیا. تو حمزہ کا شکل چینج ہو، ڈیولپمنٹ ہو گئی. 95% ایجوکیشن ڈسٹرکٹ میری، یونیورسٹی کیمپس میری. اور میں کیا کر سکتا ہوں اس کے زیادہ؟ دیکھیں وومن سائٹ پہ نا میرے وائف کی بڑی ہاتھ، اس نے ایک سکول انگلش سکول کھولی. آج میرا یاد آیا، انگلش اسکول کے نیچے سے ٹیچرز لائے، انگلش سکھائی. آج یہ جو ہمارا جو ٹاپ سیکرٹری ہے نا، سیکرٹری فائنانس لگا ہوا مجیب، اس اسکول کا پڑھا ہوا ہے. 18 گزٹڈ آفیسرز ہے اس اسکول سے. اس نے ڈگری کالج لڑکیوں کے لیے بنائی. ہمیں اپنا اوقات بورڈ کے لوگوں کے لیے کام کیا. لوگوں نے کالج بنانا دیا تو جگہ نہیں دیا، روڈ بنانا نہیں دیا. ہمارے گھر پہ آ کے جلوسے لے کے نعرے مارے، ہم نے پرواہ نہیں کیا. اور حمزہ کو دیکھو، آج سب سے زیادہ ٹورزم ہب بنایا ہوا. اور میں بتا دوں، ٹورزم کے اوپر آپ نے پوچھا، ٹورزم میں اور وائف جاپان چلے گئے. 20 دن ہم نے جاپان کے بڑے شہروں میں تقریریں کیا، سیمینارز کیا. ہم نے سارا جاپانیز ٹورزم کو اس طرف لفٹ کرایا. اس کے بعد جو بیسک چیز تھے نا حمزہ کا کلچر کا، بالتت فورٹ اور التت فورٹ، یہ ہمارے فیملی کا ایک 750 سال، ایک 900 سال پرانے تھے. ان کو ہم نے ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کو کہہ کے اس کو رینوویٹ کرایا. اس کے وجہ سے بالتت ہیریٹیج ٹرسٹ بن گیا، AKCSP بن گیا. یہ اس کی وجہ سے بنی. آج دیکھیے ایک دن کا ٹکٹ 5 لاکھ روپے کا آتا ہے التت کا. قسمت چینج ہو گیا. حمزہ کا کلچر کو مینٹین کیا. ہم نے فیسٹیولز، ہمارا اسٹیٹ ختم ہونے کے بعد میئرشپ تو نہیں تھی نا، لیکن ان کے ٹورزم کے لیے ہم فیسٹیول سیلیبریٹ کیا. حمزہ کو ڈیولپ کیا، بالتت کو ویلفیئر ولیج بنایا، ان کو سینیٹری سسٹم دیا، ان کا جانوروں کو گاؤں سے باہر نکالا، بجلی دی. تو ٹورزم میں ہمارا ہاتھ ہے. ہم نے ٹورزم، آج ناردرن ایریا میں جو ٹورزم آتا ہے وہ حمزہ کے لیے آتا ہے. آپ خود دیکھیے.